قاضی فائزہ نے اس ایجنسیوں کے نام بتائے، آپ اس پہ ایک آرڈر کر دیں۔ ڈکٹیٹروں نے اور ان کے کارندوں نے پاکستان کی وہ ٹاپ ایجنسیاں اگر وہ کہیں پہ اگر چڑیا پار کرتی ہے تو ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے شہیدوں کے اوپر جو دہشت گردی واقعہ ہوئے، کیا کسی کو پتہ نہیں چل سکا؟ اور یہ برسی ہم متواتر 9 سالوں سے ہم یہ منوا رہے ہیں، اور ہم آج بھی یہی ایک سوال کرتے ہیں کہ شہدائے 8 اگست کے ان شہیدوں کو، یہ وہ عام شہید نہیں تھے۔ علی احمد پور صاحب نے کہا کہ یہ وہ جدوجہد کرنے والے ساتھی تھے، یہ وہ شہید تھے جو پاکستان کے تمام جیلوں میں رہے۔ شہید باز محمد، شہید قاہر شاہ، داؤد قاسی سمیت تمام وہ شہداء ایک سیاسی کارکن تھے۔ وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے تھے، وہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے تھے۔ ان شہیدوں کو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکیلوں کو جو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے پیچھے اس تحریک کی وہ وکلا تحریک تھی جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر مشرف کو شکست دے کر اس کو اپنے گھر بھیجا تھا۔ اس ڈکٹیٹر مشرف کے بعد وکلا تحریک اپنے عروج پر پہنچی جب ان ڈکٹیٹروں نے اور ان کے کارندوں نے، جب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری پاکستان کی وہ ٹاپ ایجنسیاں اگر وہ کہیں پہ اگر چڑیا پار کرتی ہے تو ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کیا ہمارے شہیدوں کے اوپر جو دہشت گردی واقعہ ہوئے، کیا کسی کو پتہ نہیں چل سکا؟ اس واقعات کے بعد ایک رکنی بینچ نے قاضی فائزہ، جو کہ آپ کے ہی بینچ کا جج تھا، ان کا ایک 100 پیج کا ایک بہت بڑا وہاں پہ جو کمیشن رپورٹ تھا، اس کمیشن رپورٹ نے ان دہشت گردوں کے محرکات بھی بیان کیے تھے۔ آج ہم یہ پوچھنے پہ حق بجانب ہیں کہ اس کمیشن رپورٹ کو اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کوسا نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، ایک 1.5 پیج پہ اس کو وہاں پہ داخل دفتر کیا۔ آج بھی ہمارا ریویو پٹیشن فائل ہے۔ میں سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ میں یہ جرت ہے جو قاضی فائزہ نے اس ایجنسیوں کے نام بتائے، آپ اس پہ ایک آرڈر کر دیں۔ اگر آپ آزاد ہیں، اگر آپ کی عدلیہ آزاد ہے، تو آپ اس پہ ضرور ہمارے اس ریویو پٹیشن کو سن لیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں 2 دن سے کوئٹہ میں انٹرنیٹ کا سروس نہیں، بلوچستان پورے پاکستان سے کٹا ہوا ہے۔ آج بلوچستان سمیت پورے پاکستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ ہم اربوں روپے اس امن اور بجٹ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، کیا ہم یہ نہیں پوچھنے کا حق نہیں رکھتے ہیں کہ اربوں روپیہ بجٹ دینے کے باوجود آج بھی خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں ہمارے آئے روز ہماری لاشیں گرتی ہیں؟ کدھر کے ہمارے امن قائم کرنے والے یہ ادارے؟ یہ بلوچستان حکومت کا ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ شام کے 5 بجے کے بعد آپ سڑکوں پہ سفر نہ کریں۔ تو کیا آپ کا جو انتظامیہ، آپ کی جو حکومت کہیں کچھ ہے؟ آج اس ملک میں نہ تو بجلی ہے، نہ تو اس ملک میں روزگار ہے، نہ مہنگائی کا اتنا عالم ہے، نہ تو اس ملک میں امن ہے،
نہ تو اس ملک میں حقیقی معنوں میں کوئی آزاد عدلیہ بھی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ہمارے عدالتوں کا جو اشر کیا، آپ نے ہمارے آئینی بینچ کے 3 فیصلے آپ کے سامنے آئے۔ پہلا فیصلہ، سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ سیولین کی آرمی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ میں سپریم کورٹ سے پوچھتا ہوں، کیا آئین کا آرٹیکل 10A اس فیئر ٹرائل کا حق سیولین کو نہیں دیتا، جب آپ یہ کہیں کہ سیولین کی ٹرائل فوجی عدالتیں میں ہو؟ دوسرا اس کا یہ فیصلہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز نے جب چیف جسٹس سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، اس میں کہا گیا کہ ہمارے فیصلوں میں، ہمارے روسٹر میں مداخلت کی جاتی ہے۔ آج تک اس 6 ججز کی خط کا فیصلہ نہیں ہوا۔ پھر باہر سے کیا ہوا؟ اسلام آباد میں اپنے من پسند ججز وہاں پہ ٹرانسفر کیے گئے۔ جب سپریم کورٹ کے ججز کا وہاں پہ آئینی بینچ میں ان کی سیناٹی کا کیس گیا، تو سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ججز کی سیناٹی کے فیصلہ ہم نہیں کرتے، اس کی فیصلہ صدر پاکستان کو کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے بینچ صاحب، جج صاحبان، پاکستان کے عوام، پاکستان کے لوگ آپ کے پاس انصاف لینے کے لیے آتے ہیں۔ آپ تو اپنا فیصلہ، سپریم کورٹ کی حال یہ ہے کہ ججز کی سیناٹی کا فیصلہ بھی آپ صدر پاکستان سے کرواتے ہیں۔ تیسرا بڑا فیصلہ، مخصوص نشستوں کا، جب منصور علی شاہ کی قیادت میں اکثریتی بینچ نے جب مخصوص نشستوں کے لیے کہا تھا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں تو پی ٹی آئی کو ملنے چاہیے تھی، لیکن وہ اکثریتی بینچ کا فیصلہ اقلیتی بینچ نے بدل دیا۔ آج تاریخ کا جبر دیکھیں، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ سیولین کی آرمی عدالت میں ٹرائل کے بعد، فیصلہ آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت سے، لاہور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ایک فیصلہ آتا ہے کہ اس وقت اس جمہوری ملک میں، جسے ہم آج بھی کہیں کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، جو 3 اپوزیشن لیڈر، نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر، پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو وہاں پہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ یہ تاریخ میں اس سے قبل ذوالفقار علی بھٹو کے پیپلز پارٹی کے پہلے دور حکومت میں اس وقت کے اپوزیشن لیڈر خان عبدالولی خان کو سزا سنائی گئی تھی۔ ہم وکلا، ہم کالا کوٹ و ٹائی والے، ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنے حدود ہیں، اداروں کی اپنی حدود ہے، فوج کا اپنے حدود ہے، وہ جا کر امن قائم کریں۔ ججز نے جو حلف لی ہوئی ہے، آپ نے تو انصاف کی حلف لی ہوئی ہے، آپ نے تو عدالتوں کے لیے، لوگوں کے انصاف کے لیے حلف لی ہوئی ہے، پھر آپ کے فیصلے یہ باہر سے کہاں پہ آتے ہیں؟ آپ کے فیصلے ہمارے اوپر کیوں مسلط کی جاتی ہیں؟ آج پاکستان کا ہر وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے عدالتیں آزاد عدالتیں نہیں ہیں، ہمارے فیصلے آزادانہ نہیں ہوتے ہیں، ہمارے فیصلوں میں باہر کا مداخلت ہوتی ہے۔ ہمارے بلوچستان ہائی کورٹ میں آپ نے دیکھا 3 NPO کے کیس میں، ایک معمولی سی کیس میں، جن میں علی احمد کرد صاحب بھی اور کامران مرتضیٰ صاحب بھی ڈاکٹر مارنگ اور ان کے ساتھیوں کے وکیل ہیں، 3 مہینے تک 3 NPO کا فیصلہ یہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس جج کو 15 دن کے لیے چیف جسٹس بننا تھا۔ آج بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں، آج خیبر پختونخوا کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں، آپ نے دیکھا سوات کے اندر سیالکوٹ سے خواتین بچوں کی چیخ پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے کوئی آ جائے، پاکستان کا کوئی ہیلی کاپٹر اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ لیکن خیبر پختونخوا میں گزشتہ دنوں میں آپ نے دیکھا 12 ماہ کا بچہ بھی ہیلی کاپٹر کی شیلنگ سے شہید ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے
کیا بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کا یہ سوال نہیں بنتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں؟ بلوچستان کے معدنی وسائل پہ، بلوچستان کے مائنز اور منرل ایکٹ پہ ایک قانون سازی کی گئی ہے۔ بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ممبران پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ اس قانون سازی میں ہمیں اس چیز کا علم نہیں کہ یہ قانون سازی کب اور کس ٹائم ہوا۔ آج بلوچستان کے تمام وہ پارٹیز، ڈاکٹر مالک، لشکری لسانی، پشتونخوا نیشنل میں، عوامی پارٹی، NDM، ANP، جمعیت علماء اسلام، سب نے اس مائنز اور منرلز ایکٹ کو یہاں پہ چیلنج کر رکھی ہے۔ آج بلوچستان کے معدنی وسائل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج حد یہ ہے کہ ہمارے ایک وکیل ساتھی عبدالحکیم بلوچ کو گزشتہ 10-12 دنوں سے وہ لاپتہ ہیں، اس کا ویئر اباؤٹ کا پتہ نہیں۔ آج ہمارے وکیل بھی محفوظ نہیں، آج ہمارے لوگ بھی محفوظ نہیں، آج ہمارے سڑکیں بھی محفوظ نہیں۔ آج آپ شام کے وقت میں کسی سڑک پہ آپ سفر نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ایسے موقعات ہیں میرے وکیل ساتھیوں، ہم یہ عزم کرتے ہیں یا یہ ہمارا یہ وعدہ ہے۔ علی احمد صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سمیت ہم اس ملک کے اندر آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اور آزاد پارلیمنٹ کے لیے ہم اپنا جدوجہد کریں گے۔ یہ وہ پارلیمنٹ نہیں جو فارم 47 کا پیدا کردہ پارلیمنٹ، جو وزیر قانون یہ کہے کہ 26ویں ترمیم کا مسودہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ جب وزیر قانون کے پاس وہ مسودہ نہیں ہے تو 26ویں ترمیم کا وہ مسودہ کہاں سے لایا گیا تھا اور اس کے کس طریقے سے پیش کیا گیا؟ رات کے تاریکی میں ممبران پارلیمنٹ کو اغوا کر کے 26ویں ترمیم لایا گیا۔ اس 26ویں ترمیم نہ پہلے قابل قبول تھا، نہ 26ویں ترمیم آج قابل قبول ہے۔ آزاد عدلیہ کے لیے اپنا جدوجہد جاری رکھیں گے۔